ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ چینل کی طرف سے آج مولانا ابوالکلام آزاد کے 133ویں یوم پیدائش کے موقع پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ میں زیڈ چینل کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج ہمارا یوم قومی تعلیم ہے۔ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کو یوم قومی تعلیم کے ذریعے مناتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر صرف مولانا آزاد کو اسی دن یاد کرتے ہیں، اور ان کے نام سے جو چیزیں قائم ہیں اس کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سب سے پہلے ایک مجاہد آزادی تھے، اس کے بعد انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا، اور آج ہندوستان بھر میں تعلیمی میدان میں جو تمام چیزیں KG سے لے کر PG تک انہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور انہی کا جو مسودہ بنایا گیا تھا اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے UGC یعنی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو قائم کیا، اور آج یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تعلیمی خدمات بہت ہیں۔ ہم مولانا آزاد کو دیکھتے ہیں تو ان کا پہلا دور مجاہد آزادی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، دوسرا ادبی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور تیسرا تعلیمی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم آج یوم قومی تعلیم منا رہے ہیں تو ہم ان کی تعلیم کے بارے میں کریں گے۔ وہ جب وزیر تعلیم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں کس طرز کی تعلیم ہونا چاہیے اس کا ایک مسودہ بنایا اور حکومت کو پیش کیا، اور حکومت نے اس کو قبول کیا، اور جماعت اول سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک MA PhD اور تمام کے لیے وہ مسودہ منظور کیا گیا، اور آج بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ مگر آج جب کہ 2014 کے بعد جو حکومت آئی ہے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ 2024 کے بعد اس تعلیمی نظام کو بدل دیا جائے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ جو تعلیمی نظام اب چل رہا ہے وہ سب سے بہتر نظام ہے۔ اگر اس کو تبدیل کیا جائے گا تو طلباء کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی، اور وہ اس سے صحیح طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے جو پروگرام بنایا گیا ہے وہ پروگرام اول سے جماعت KG سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ اچانک پروگرام کو عمل میں لانے سے کوئی تعلیمی جو کارکردگی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے زیادہ تعلیم کے بعد جس چیز کو فروغ دیا وہ ادب ہے۔ ادب میں ان کے کئی شاہکار کتابیں ہیں، جس میں خاص طور پر غبار خاطر ایک ایسی کتاب ہے جو انہوں نے جیل میں رہ کر خطوط لکھے تھے، اور اس میں ایسے القابات ہیں جس کو پڑھ کر ہم اشش کرتے رہ جاتے ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو غبار خاطر میں وہ خطوط ہیں، اور اس میں ادب کی چاشنی ہمیں ملتی ہے۔ دوسرے ان کی کتاب خطبات ہے، خطبات میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اور تیسری جو کتاب ہے ان کی مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط ہیں، اور بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ خاص طور پر غبار خاطر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ مولانا آزاد نے جیل میں رہ کر ایسے خطوط اور ایسے انہوں نے انگریزوں نے انہیں جب جیل بھیج دیا تو ان کا سارا جو اثاثہ تھا وہ سارے اثاثے کو ضبط کر لیا گیا، سنتے ہیں کہ اس کو جلا دیا گیا۔ تو مولانا آزاد نے عزم کے ساتھ، ایک شاعر کا شعر تھا، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، بول کر انہوں نے نئی تحریر شروع کی اور انقلاب پیدا کیا، اور اس انقلاب کے ذریعے انہوں نے سب سے پہلے الہلال نکالا۔ الہلال میں انگریزوں کے خلاف لکھا، اس کے بعد البلاغ نکالا۔ بہرحال جتنی بھی ہم مولانا آزاد کی تعریف کیجیے کم ہیں، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب سے ہمارے صدر جمہوریہ عبدالکلام بنے ہیں، بچوں کی زبان پر صرف عبدالکلام ہی ہے، کیونکہ وہ نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ SSC کے نصاب میں باضابطہ
مولانا ابوالکلام آزاد کی سرسری مطالعہ کتاب تھی، اس کو بھی نکال دیا گیا، اور یہ ایک حکومت کی پالیسی ہے کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے۔ کہیں پر بھی ہمیں کسی بھی اسکول میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویر نہیں ملتی۔ ہمارے اساتذہ کو چاہیے اور ہمارے صدور و معلمین کو چاہیے کہ وہ اپنے مدارس میں مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویر اپنے آفس میں لگائیں اور بچوں کو بتائیں۔ اسی طرح کیونکہ 9 تاریخ کو علامہ اقبال کا بھی دن منایا گیا، ان کی تصویر بھی بچے نہیں جانتے، تو ان تصویروں کو لگانے سے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک دہے سے بڑے شاندار پیمانے پر یہ چیزیں منائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں منائی جاتی تھی۔ اب ہم کو یوم قومی تعلیم کے موقع پر، جس طرح یوم اساتذہ کے موقع پر اساتذہ کو اعزازات دیے جاتے ہیں، اسی طرح قومی تعلیم کے موقع پر ایسے اساتذہ جو تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ کام کیے ہیں ان کو اعزازات دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مولانا کی جتنی تصانیف ہے، ہمارے پاس ایک ادارہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، مگر وہ برائے نام ہے، جو صرف جوبلی ہال سے پہلے باغ اماں میں موجود ہے، وہاں پہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں، نہ کسی اسی کی تشہیر کی جاتی ہے، بلکہ ایک کونے میں اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کو سامنے لایا جائے۔ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی یہاں پہ موجود ہے، اور اس یونیورسٹی کے ذریعے ہمارے پاس اردو کا فروغ ہو رہا ہے، بہت سے کام کیے جا رہے ہیں۔ دلی میں مولانا آزاد کے نام سے 3-4 ادارے ہیں، ایک میڈیکل کالج ہے، ایک ڈینٹل کالج ہے، ایک ریسرچ سینٹر ہے، اور بھوپال میں ایک کالج ہے۔ بھوپال کے علاوہ پرشین اسٹڈیز میں اور عربک اسٹڈیز میں راجستھان میں ایک کالج ہے، مگر حیدرآباد میں ایسا کوئی کالج نہیں ہے جو مولانا آزاد کی یادگار کو قائم کی سکے۔ جس طرح ہمارے پاس ماہر اقبالیات اور ماہر غالبیات ہوتے ہیں، اسی طرح میرا اپنا مطالبہ یہ ہے کہ ماہر آزاد ابوالکلام آزاد کے اوپر ایک ریسرچ لائبریری بنائی جائے، اور وہاں صرف مولانا آزاد کی کتابیں رکھ کر اس پر ریسرچ کرایا جائے، کیونکہ مولانا آزاد کی اتنی خدمات ہیں، ہم اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ آج صرف ہم ان کا دن مناتے ہیں، ایک دن منا کر باقی کے سال کے 364 دن ہم سو جاتے ہیں۔ ہمیں نصاب میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اور نصاب میں اگر یہ آ جائے تو بچے اس سے مستفید ہوں گے، اور ان لوگوں سے ان کا تعلق ہوگا۔ خاص طور پر بچوں کو پورٹریٹ شکل کے ان کے مقابلے رکھیں، اور مولانا ابوالکلام کی تصاویر تمام جو اردو ادارے ہیں، جو صرف اپنے نام کی خاطر بزم فروغ اردو کی جانب سے ہر سال مولانا آزاد اور مولانا علامہ اقبال کی تصاویر مفت دی جاتی ہے، مگر کوئی ادارہ جو ہے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، 2-4 لوگ آتے ہیں۔ ہر ادارے کو چاہیے کہ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ نیٹ سے اس کی تصویر نکال کر اس کو لگا سکتے ہیں۔ بہرحال میری یہ خواہش ہے کہ مولانا آزاد کی تعلیمات کو عام کرے اور ان کے ادب کو عام کرے۔ آج میں زی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس موقع پر بہت اچھا کام کیا۔ شکریہ، خدا حافظ۔